رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا تہجد پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے، 2 بجے، 3 بجے یا 4 بجے؟ دیکھیں، ہر ملک میں تہجد کا الگ وقت ہوتا ہے۔ سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ رات کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ، یعنی آپ یہ دیکھیں عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے، تو یہ جتنے گھنٹے بنیں گے تو ان کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے، تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا نا وہ سب سے بہتر وقت ہوگا، آخری جو چھٹا حصہ ہے۔ یعنی آپ نے کیا کیا، فرض کریں کہ کسی کے ہاں 8 بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، رات 8 بجے، اور فرض کریں کہ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 زیادہ لمبی رات ہو، 8 بجے عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، 9 10 11 12 1 2، میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ رات 2 بجے صبح صادق ہو رہی ہے، ہوتی نہیں ہے پاکستان انڈیا میں، لیکن فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تاکہ مسئلہ سمجھا سکے، تو پتہ چلا جی 6 گھنٹے کی رات ہے، تو 8 سے لے کے صبح 2 بجے تک 6 گھنٹے کی رات ہو، صبح صادق یعنی جو فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو یہ جب 6 گھنٹے کی رات ہوگی تو اس کا آخری چھٹا حصہ آخری 1 گھنٹہ یعنی 1 بجے، 6 گھنٹے ہیں نا، تو آپ نے 6 حصوں پہ 6 پہ ڈیوائیڈ کریں گے، یعنی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، پھر جو 2 حصے رہ گئے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، تو آخری جو چھٹا حصہ ہوگا 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 2 گھنٹے، تو یہ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ کس وقت تہجد کا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ نہ ہو تو جب بھی سو کے اٹھیں تہجد ہی ہے، تہجد میں افضل یہ ہے کہ آپ سو جائیں، سو کے اٹھ جائیں آپ، تاکہ فریش ہو جائیں، پھر تہجد پڑھنا شروع کر دیں، پورا ثواب ملے گا اللہ۔ حسین بہار انڈیا سے تہجد کی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آتی ہیں ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے میں دعا کا طریقہ، کیا فرض نماز کے آخری سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نیز اگر دعا مانگ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، یا پھر اٹھ جائیں، یا کچھ اور طریقہ ہے؟ لبنہ صاحبہ انڈیا سے دیکھیں، فرض نماز میں تو بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز میں یہی معمول تھا، اور آپ نے فرمایا جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں کرو۔ تو امام اگر فرض نماز پڑھا رہا ہے تو اسے تو سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دعائیں مانگے گا تو نماز لمبی بھی ہو جائے گی، اور حدیث میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ امام زیادہ لمبی نماز پڑھائے۔ باقی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد عربی میں جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو دعا عربی میں ہو، نمبر 2 عربی میں بھی اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ معصور، یعنی جو منقول ہیں نبی سے یا قرآن میں جو نقل ہے، کیونکہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو یہ کلام ہو جائے گا، اور کلام کی نماز میں بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو منقول دعائیں ہیں قرآن میں ہیں یا حدیث میں آتی ہیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں جتنی چاہیں پڑھیں، اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، تو کسی بھی طرح سے مانگی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نوافل میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض میں بہتر یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا کیے، لیکن اگر کوئی فرض کے سجدے میں بھی مانگ لیتا ہے تو بھی ٹھیک، گناہ نہیں ہے کوئی۔ محمد سرفراز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر ہمیں 10-12 صورتیں یاد ہوں اور ہم لمبے نفل پڑھنا چاہیں تو کیا ہم ایک رکعت میں 1 سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ محمد سرفراز بھائی آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے، لمبی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ہاں، ایک رکعت میں 1 سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت کو کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جتنا چاہے پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ 65 سال کی عمر میں عدت کا حکم، عبداللہ صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، میری خالہ بھی عدت میں ہے، ان کی عمر 65 سال سے یعنی 65 سال سے اوپر ہے، کیا وہ عدت چھوڑ سکتی ہیں اور کسی شادی میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟
جناب عبداللہ صاحب بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، نہ وہ جنازے میں جا سکتی ہیں، نہ وہ شادی میں جا سکتی ہیں۔ عدت گھر کے اندر پوری کرنا ضروری ہے، چاہے عمر 65 سال ہو یا 95 سال ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، گھر وہ صرف عدت پوری ہونے کے بعد ہی وہاں سے کہیں جا سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں جا سکتی۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ۔ اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے، اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاوی میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے۔ لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں، لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں۔ ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں، تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے، اور وطر کی نماز واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے۔ تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے
اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا، سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے، یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے؟ سبحان اللہ۔ ارحم صاحب لاہور سے، ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اس اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں۔ دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے، مجھے فلانی دلا دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے، جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے۔ اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے، بس اتنا، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے کے دعا کریں۔ جائز ہونا الگ، جائز تو ہے، کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے۔ آپ نے منع کیا، اس نے، وہ منافق تھا، پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے، آپ میں استغنا ہو، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ تو اللہ سے یوں دعا مانگے، اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے، اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، حلال کشادہ رزق برکت والا۔ تو یہ دعا مانگے جائیں، اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے، 50 لاکھ کر دے، 1 کروڑ کر دے، یہ نامناسب الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد ہے، یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے، مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے، میرا مقصد ہی پیسہ ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے فلانی چاہیے، فلانی لڑکی سے شادی کرا دے، اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے، حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون، اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے۔ تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اچھا یہ جو 1.5 ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا، تو یہ بھی 1.5 ہوشیاری ہے۔ بھائی آپ اللہ سے سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما، جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس سے محبت ہو، اس کو مجھ سے محبت ہو، ایسی عطا فرما دے۔ بس یہ دعا مانگا کریں، وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا، وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو۔ تو اس طرح سے نام لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے۔ اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے سکون کی زندگی، تو سکون کی زندگی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ جو آیت ہے نا منافق کے، مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے، پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا، پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا، پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا، آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد، پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں؟ کیا مطلب؟ اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ۔ تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیں یہ غامدی صاحب نے بات کی ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے۔ حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے شروع کی۔ یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے۔ 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم۔ تو آپ بھی ختم کریں،
समझते हैं ना, आप एक भी रकत ना पढ़े, बोले तहज्जुद है 8 रकतें अख्पल तरीके से इनफरादी जो जितनी पढ़ना चाहे। और अगर आप उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अमल को बेस बनाते हैं तो फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 पढ़ी है, 8 नहीं पढ़ी है। 8 के बारे में जो मुवत्ता की रिवायत है वो ज़ईफ है और इसकी 2 दलीलें बहुत मजबूत हैं। नंबर 1, मुवत्ता इमाम मालिक की तसनीफ है, इमाम मालिक खुद भी 8 के कायल नहीं है, वो तो 20 से भी ज्यादा के कायल है। और क्यों कायल है? असल में तो वो भी 20 ही के कायल है, लेकिन 16 रकतों के किस बेस पे कायल है वो एक अलग बहस है, वो भी हमारा हदफ नहीं है। बाकी तीनों इमाम 20 के कायल है। तो हजरत उमर की ये जो 8 रकतों वाली रिवायत है, पहली बात तो ये कि इमाम मालिकी मजहब में भी फतवा 8 पर नहीं है, तो वो क्यों अपनी किताब को छोड़ेंगे। और सनद के लिहाज से वो मुस्तरब है। उसका इस्तिराब क्या है? जो सनद मुस्तरब होती है ना, अगरचे वो रावी सिका भी हो, लेकिन मुस्तरब सनद रावी का इस्तिराब है ना, वो एक बयान पे टिकता नहीं है, तो इस्तिराब की बेस पे भी हदीस ज़ईफ होती है। लिहाजा बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको मुस्तरब कह के इस हदीस को रद्द कर दिया है। और तीसरी जबरदस्त दलील ये है कि अगर हजरत उमर ने 8 शुरू की होती, सहाबा ताबईन में हमें किसी रमजान में 8 रकत कोई पढ़ता हुआ तो नजर आता है ना, कोई एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है। बसरा में, कूफा में, दिमिश्क में, शाम में, मलेशिया में, कहीं भी उस दौर में किसी सहाबी या ताबईन ने 8 रकतें पढ़ी हो। 16, 20, 24 इतनी मिलती है हमें, 16 कम से कम 16 मिलती हैं, वरना ज्यादा मेजॉरिटी तो 20 पढ़ती है। वजह क्या है? उन सब ने इसमें किसको फॉलो किया? जब तरावी उन्होंने हजरत उमर से ली है तो रकतें भी किससे ली? हजरत उमर से ली है उन्होंने। तो इमाम शाफी जो उन्होंने कहा मैंने अहले मक्का को 20 रकतें पढ़ते हुए पाया, इमाम अबू हनीफा ने अहले कुफा को, जो सहाबा ताबईन से जो नमाजें मनकूल होके आई ना, सहाबा से भी हमें ताबईन से भी यही मिलती हैं 20 रकतें। तो इसलिए हमारा पहला सवाल तो अहले हदीस से है कि ये क्या बात है, आप बुखारी की 8 रकतों वाली हदीस पेश करते हो, नबी रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, तो नबी के अमल को फॉलो करना है तो नबी ने तो 3 दिन पढ़ के क्या कर दिया? खत्म कर दी ना। तो फिर खत्म वाली हदीस अभी तो पेश करो ना, फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? और अगर उमर को लेना है तो फिर पूरी बात उमर की लो ना, जमात भी आपने उमर से ली तो रकतें भी आप किससे लो? हजरत उमर से लो। अब यहां तक तो अहले हदीस का जवाब हो गया। अब हमारा सवाल जो गामदी साहब का सवाल है कि ये तो नबी ने पढ़ के छोड़ दी थी, नबी से तो सबूत ही नहीं है, ये तो हजरत उमर के लिहाजा ये सिरे से नमाज है ही नहीं। हम कहते हैं आप नबी के अमल को दलील बना रहे हैं कि नबी से साबित नहीं है, बल्कि नबी से छोड़ना साबित है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी के अमल को अगर आप दलील बना रहे हो तो नबी के कौल को क्यों दलील नहीं बना रहे? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करो। तो ये हम उमर को फॉलो कर रहे हैं किसके कहने से? नबी के कहने से। मुमकिन है कुछ स्कॉलर्स यहाँ के कहें कि अच्छा हजरत उमर का तो फला फैसला है, वो फला फकीह ने नहीं माना, फला साहबी ने नहीं माना, तो आप हर बात तो उमर की वैसे भी नहीं मानते। कुछ मसाइल होंगे, निकाले जा सकते हैं। हम कह रहे हैं ये वो मसला है, हजरत उमर की इस बात को तमाम सहाबा ने माना, उस्मान ने, अली ने, अब्दुल्ला बिन मसूद ने, हजरत आयशा ने, पूरी दुनिया में मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब तरावी का इनेकाद क्या हो गया? शुरू हो गया, और तवातुर के साथ आज तक चला आ रहा है। हत्ता के हरमैन में पिछले साल 10 रकतें हुई हैं, इससे पहले 1400 साल में कोई नहीं दिखा सकता 20 रकत से 1 रकत कम हुई हो। अब या तो हजरत उमर ने कोई नई चीज गढ़ी है, गलती हुई है उनसे, गलती हुई होती सहाबा उसी वक्त आपको टोक देते, नहीं टोका, ये इसकी अलामत है कि हजरत उमर ने बिदत का आगाज नहीं किया, बल्कि हजरत उमर ने पैगंबर के अमल को जिंदा किया है। जो अमल खत्म हो चुका था, बिल्कुलिया खत्म नहीं हुआ था, जमात का अमल खत्म हो गया था, और जमात का अमल भी बिल्कुलिया खत्म नहीं हुआ था, एक इमाम के पीछे नमाज का अमल खत्म हो गया था। हुआ यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 दिन तरावी पढ़ाई है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे फर्ज ना हो जाए, तो आपने खुद आना छोड़ दिया। सहाबा समझ गए कि नबी चाहते हैं कि ये नमाज हम पढ़ें, लेकिन फर्जियत के खौफ से आपने क्या कर दिया? खत्म। लिहाजा सहाबा ने उसको जिंदा रखा। मस्जिदों में सहाबा आते, अबू बकर के दौर में तरावी होती थी, इशा के बाद लोग मुख्तलिफ कारियों के पीछे जमात की नमाज से कुरान सुनते थे, उनके पीछे इतनी लंबी लंबी नमाजें होती थी कि सहरी के वक्त में जाके खत्म होती थी, इशा के बाद शुरू होती थी। हजरत उमर जब आए, हजरत उमर ने देखा कि उन्होंने फरमाया कि तुमने तो कुरान को टुकड़े टुकड़े बना लिया है, एक मस्जिद में इतनी जमातें क्यों हो रही हैं? हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुमने ये बिदत कहां से इजाद की। देखो रमजान के अलावा अगर ये मस्जिद नबी में अमल होता, हजरत उमर उसको बाकी रखते? हजरत उमर कहते भाई नफिल नमाज है, इनफिरादी पढ़ो ना, ये इतनी जमातें क्यों हो रही हैं? इशा की जमात हो गई, अपने अपने घरों में जाओ, तहज्जुद पढ़नी है, इनफिरादी पढ़ो। हजरत उमर को इस पे इश्काल नहीं था इतनी जमातें क्यों हो रही हैं। समझते हो कि नहीं समझते? इसका मतलब हजरत उमर जानते थे कि रमजान में नबी से ये सब क्या है? साबित है,
اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے, یہ اس موقع کی نہیں ہے, کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے, جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے نبی نے 8 پڑھی ہیں, انفرادی پڑھی ہیں, تم بھی 8 پڑھو اور انفرادی پڑھو, انڈیویجولی پڑھو, جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے, وہ والی نہیں تھے جو بخاری کی 8 رکعتیں. وہ کتنی رکعتیں تھی اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے 20 رکعتیں, لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ 20 ہی تھیں. تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو, ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا؟ ایک. وہ کتنی شروع کروائیں؟ ایک روایت میں 8 ہے, دوسری میں 20 ہے. 20 والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا, چاروں اماموں نے بھی لیا. 8 رکعت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی, صدیوں تک. پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی, پوری. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی تراویح نہیں ہو رہی. اس کے بعد اہل حدیث نے کیا کہا, کتنی ہوتی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے, کچھ علماء نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ 8 ہوتی ہیں, لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی, کیونکہ یہ بالکل شاذ قول تھا نا, اجماع امت کے خلاف قول تھا, تو اس کو رد کر دیا. علامہ ابن حمام ایک حنفی عالم گزرے, انہوں نے کہا کہ ثابت 8 ہے, پڑھ بھی سکتے ہو. انہی کے بیٹے نے جو علماء تھے انہوں نے نفی کی, بھائی یہ میرے ابا کا تفرد ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی اپنی رائے ہے, یہ قابل قبول رائے نہیں ہے. تو چند ایک ایسے گزرے. اب پریکٹیکلی اس کو علامہ نشا کشمیری نے لکھا کہ نبی سے کچھ ثابت نہیں, 8 ہیں کہ 20 ہیں. پھر آگے یہ بھی لکھا کہ دلائل کی روشنی میں 20 ہی ہیں, لیکن اہل حدیث علامہ نشا کشمیری کی بھی آدھی بات لیتے ہیں کہ دیکھو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو وہ علامہ انور کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ اجماع صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کا بھی تو اجماع ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے نا, لیکن وہ ان کی وہ والی عبارت نکالتے ہیں. خود علامہ انور شاہ کشمیری بھی 20 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے, آخر دم تک 20 ہی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب جا کے اس کو, تو غامدی صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو اگر حضرت عمر شروع نہ کراتے, ہم نہ کرتے, ہم کہتے وہ جو حدیث ہے نا نبی نے جو 3 دن بعد چھوڑ دی تھی, وہ چھوڑی اس لیے تھی تاکہ امت نہ پڑھے, لیکن صحابہ نے پڑھی, حضرت عمر نے کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہمیں حدیث سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. حدیث کا اصل مطلب یہ تھا, صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی فرض نہ ہو جائے, مطلب سنت تو رہے, فرض نہ ہو جائے. تو صحابہ نے اس کی سنیت کو کیا رکھا؟ باقی رکھا. حضرت عمر نے کہا کہ نبی کے دور میں تو ایک امام کے پیچھے پڑھی ہم نے, تو مسجد نبی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے, الگ الگ مختلف ٹکڑوں میں امامت نہیں کی جائے گی, ایک مسجد میں ایک امام ہوگا. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں پچھلے سال سے پچھلے سال تک ایک امام کے پیچھے 20 ہی پڑھی آ رہی ہیں, جب سے حضرت عمر نے شروع کرائی ہیں. ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 سے کم ہوئی ہو. اب جا کے حکومت سعودیہ نے اس کو چینج کر دیا, اور اب 20 کے بجائے کتنی ہو رہی ہیں؟ 10 سال. تو اب اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں, دیکھو حرم والوں کو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 1400 سال کا حرم وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, آج کے حرم میں غلطی ہو سکتی ہے, یا تو 1400 سال کو غلط بولو یا آج کو غلط بولو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو غامدی صاحب تو تراویح کی شریح سے منکر ہے. اور کمال کی بات, ایک تراویح کے بارے میں ایک بڑی خاندانی بات میں اکثر یہ بھی کرتا ہوں, جس کو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بالکل ہی پی جاتے ہیں. بعض لوگ غلط جواب دیتے ہیں. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا ہے, میں نے نہیں دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جو رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی, اسلاف نے اس کو نام کیا دیا؟ تراویح. تبھی تمام محدثین تراویح کا باب قائم کرتے ہیں, قیام اللیل میں بھی لاتے ہیں, تراویح میں بھی لاتے ہیں الگ سے. کیوں نام دیا یہ بھی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق میں, کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے, اسٹے کرتے تھے. اسلاف علماء دیوبند یا بریلوی نہیں, یہ کون تھے؟ اسلاف. جو اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نا, تو اسلاف 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ تھوڑا ریسٹ, پھر 4 رکعتیں. تو 4 رکعتوں کو ترویحہ کہا گیا. کہ کیا کہا گیا؟ ترویحہ. تراویح جمع اقصا ہے, بہت سارے ترویح ہے, اس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے نا. تو بہت ساری 4 رکعتیں, 8 رکعتیں تو 2-4 رکعتیں ہیں, اس پہ تو جمع کا اطلاق نہیں ہوتا. عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 افراد چاہیے, پلورل کے لیے, پلورل کے لیے. اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا ہے اس کو, ترویحتین. تراویح نہیں کہا, تراویح جمع اقصا ہے. دیکھو مساجد جمع اقصا ہے, 2-3 مسجدوں کو نہیں, بہت ساری مسجدوں کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اسلاف ایک ترویح نہیں پڑھتے تھے, بہت سارے ترویح تھے, تو اس نماز کو انہوں نے تراویح کہنا شروع کر دیا. بہت سارے ترویح, تو وہ نہ 8 ہے نہ 10 ہیں. 10 میں تو 2 ترویح ہوں گے اور آدھا ترویح, 2 پورا ترویح ہی نہیں ہو رہا وہ تو, ٹھیک ہے نا. اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور سے ہٹو گے نا, یاد رکھنا بظاہر بڑے مضبوط دلائل آپ کو لگیں گے, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کو وہ دلائل کھوکھلے لگیں گے. امت میں جمہور امت غلط نہیں ہو سکتی, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں,
یہ سمت کی خاصیت ہے, 4 کروڑ غلط نہیں ہو سکتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو حامدی صاحب کے تو بہت سارے, ان کی تو اور بڑی چیزیں مارکیٹ میں لائے ہوئے. تو یہ تو رمضان کی رونق ہے یار, تراویح رمضان کی رونق, اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تہجد تو رمضان ہو غیر رمضان سب میں ہے. تبھی عید کا چاند نظر آتے ہی کوئی بندہ آئے دوبارہ تہجد پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ, فوراً نکال دیں گے. اگر وہ دلیل بخاری میں آتا ہے نبی نے تہجد جماعت سے پڑھی ہے, فوراً کیا کہیں, بھائی گھر میں پڑھیے 2-4 افراد کے ساتھ, یہ 8-10 افراد نہیں ہیں, آپ نے نکلو پتلی گلی سے. تراویح گئی تو یہ تہجد نہیں ہے, یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے, خاص ہے. اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے, اور میں نے علماء دیوبند نے یا بریلویوں نے نہیں دیا, یا حنفیوں شافیوں نے, اسلاف نے نام دیا اس کو. یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, نماز تھی الگ سے اسپیسیفک, جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح مسجد میں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا, فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, بس دیکھا چلے گئے, اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جسے تم پڑھ رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے. یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دہرا سکتا ہے, اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے. اسی وجہ سے حضرت عمر تو حافظ تھے, ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھے وہ, یا الگ جماعت کرائے اپنے گھر میں. تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو. آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا. دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ ہے. تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا, واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, جس نماز سے تم غافل ہو, جو نماز تم پڑھ رہے ہو تو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا مطلب, تہجد اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اس کا مطلب حضرت عمر تہجد کو تراویح سے کیا کر رہے ہیں, بولو نا, الگ کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اتنا تو پتہ چل گیا کہ تہجد افضل ہے, تراویح کیا ہے, بولو کم افضل ہے. تو خوب سمجھ لیں, بعض دفعہ ایک چیز کم افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک چیز افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. جیسے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں, تاکید اس کی زیادہ ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں, سنت موقدہ ہیں, تہجد سنت موقدہ نہیں ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. لیکن تہجد چھوڑ دو قابل ملامت نہیں ہو, سنت موقدہ چھوڑ دو قابل ملامت ہو. ہمیں جس اہتمام سے صحابہ سے تراویح کی جماعت ملتی ہے, اور رمضان کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کے ارشادات, من قام رمضان من صام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے, رمضان میں روزہ رکھے, قیام رمضان, صیام رمضان, قیام, پتہ چلا وہ قیام جو رمضان, یہ قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو صحابہ نے اس کو تراویح ہی کو قرار دیا ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں سنت موقدہ ہے. تو اصل فضیلت تہجد کی ہے, لیکن تراویح سنت موقدہ ہونے میں اس کی فضیلت کیا ہے, تہجد سے زیادہ. اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں, ایک خاص چیز میں تراویح کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ تہجد میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے, آج لوگ تراویح میں خود قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کے سننے اور خاتمے کے اعتبار سے بھی, قرآن کے ختم قرآن کے اعتبار سے بھی تراویح کی فضیلت تہجد سے کیا ہے, زیادہ ہے. کیونکہ اکثر لوگ حافظ نہیں ہیں, وہ تہجد میں قرآن تھوڑی ختم کر پاتے ہیں, سمجھتا نہیں ہے نا. تو ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو, عوام کو میں ایک آسان بات کرتا ہوں, تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتے نا, تم ان اسکالرس کو سنتے ہو, تم یہ تو مانتے ہو نا ابو حنیفہ کا علم اور تقویٰ ان سے زیادہ, انہوں نے صحابہ کی زیارت کی. امام شافعی نے تابعین کی زیارت کی, ان کا علم بھی زیادہ, ان کا تقویٰ بھی زیادہ. امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, امام شافعی امام احمد کے استاذ ہیں. امام مالک تو ایسے امام ہیں جن کے بارے میں بہت سارے علماء قائل ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک عالم پیدا ہوگا جس کی طرف دنیا آئے گی, جمہور اس کے قائل ہے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں, جنہوں نے تابعین کی زیارت کی. اتنے بڑے بڑے اسکالرز جن کو 99% دنیا نے فالو کیا ہے. تو میں صرف عوام سے پوچھتا ہوں, ان کی عقل قرآن و حدیث کو سمجھنے میں زیادہ ہے یا آج کل کے اسکالرز کی؟ لوگ فوراً کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے, ہم حدیث کو فالو کریں گے. بھائی آپ امام کو حدیث کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ, یہ گڑبڑ کر, یہ لفاظی ہے. ہم کہتے ہیں حدیث کی ایک ایکسپلینیشن ہے, ایک ایکسپلینیشن غامدی صاحب کر رہے ہیں, ایک فلاں پروفیسر کر رہا ہے, ایک فلاں شخص کر رہا ہے, ایک فلاں مولانا کر رہا ہے, اور ایک ایکسپلینیشن ہے جو چاروں اماموں نے کی ہے بالاتفاق.